جانوروں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات اور گائیڈ کر دینا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا، آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کسی کو بھائی کو فائدہ ہو جائے۔ یہ جو چھترا ہوتا ہے، جس کو ہم بھیڑ بھی کہتے ہیں، چھترا بھی کہتے ہیں، تو اس کی جو اون ہوتی ہے، جو بال ہوتے ہیں، اس کو بہت سارے لوگ نہیں اترواتے کہ اس سے جانور بڑا نظر آتا ہے، اس کا حجم زیادہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر گوشت تو وہی ہے جو ہے، تو اس کو بڑا نظر آنا یہ کوئی بڑائی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو اس کی اون ہر 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اندر اتروا دینی چاہیے، خاص طور پہ گرمیوں میں، سردیوں میں نہیں۔ سردیوں میں تو وہ اس کو سردی سے بچاتی ہے۔ تو جو میرا تجربہ ہے وہ آپ کو، میرے خیال سے آپ کو 1.5 سے 2 مہینے میں اتروا دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جانور کے جلدی امراض جو اندر چھپے ہوتے ہیں اس کے، تو وہ گرمیوں میں، ایک تو جانور کو گرمی بہت لگتی ہے، وہ جلدی امراض جو اس کے اندر ہوتے ہیں، جو اس کا جلد زخمی ہوتی ہے، جو پرابلم ہوتی ہے، وہ عام لوگوں کو ویسے تو نہیں پتہ لگ سکتا، اس کی اون یا اس کی جت کے اندر جو چھپا ہوگا مرض، وہ آپ کو نہیں پتہ لگے گا۔ ہمارے ایک چھترے کو یہ تھا پرابلم، اس کی ویڈیو میں پہلے سے اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ میری پروفائل میں چیک کر سکتے ہیں، یا بکری پال خوشحال جو گروپ ہے، یہ اس گروپ میں بھی چیک کر سکتے ہیں، اپلوڈ اسی گروپ میں کی ہوئی تھی وہ۔ تو اس کو جب ہم نے اس کی جت اتروائی تو پہلے وہ دانت کرچتا تھا، کھاتا نہیں تھا، بس ایک سائڈ پہ کھڑا رہتا تھا۔ تو ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ جب بکرے کو، جانور کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ دانتوں پر دانت رگڑتا ہے، تو کرچ کرچ کی اس کی آواز آتی ہے۔ اس آواز کا مطلب ہوتا ہے کہ جانور کسی نہ کسی تکلیف میں ہے۔ اچھا، دوسری بات، وہ چھترا جو تھا اس کو جلد کا مسئلہ تھا، اس کے اندر پھوڑے تھے پورے جسم کے اوپر، تو وہ بڑا ایک عجیب سا وہ لگ رہا تھا۔ تو ہمارا وہ بہت بڑا چھترا تھا، کافی مہنگا بھی تھا، سب سے مطلب میرا آئیڈیل بھی تھا، بہت خوبصورت جانور تھا، گول مٹول تھا، بڑا پیارا جانور تھا۔ تو اس کا جب میں نے اس کی ہم نے وہ جت اتروائی اس کی، تو اس کے اندر سے سارا جسم اس کا زخمی ہوا تھا۔ وہ ہمیں پتہ بھی اس دن لگا جس دن وہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ تو اتروانے کے بعد آپ کو مقصد مشورہ میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اس کی جت اتروا دیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کے کمر پر، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے رہا کریں، مختلف ٹانگوں کے اندر نیچے، تاکہ اس کو کسی جگہ کوئی پھوڑا ہو، کوئی پھنسی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو آپ وقت سے پہلے ہی اس کا تدراک کر سکیں، آپ اس کو چیک کر سکیں کہ اس کو یہ پرابلم ہے۔ تو اس کی بیماریاں جو ہوتی ہیں جانوروں کی، ان کے متعلق کافی سارا تجربہ مجھے پچھلے کچھ وقت میں حاصل ہوا ہے، وہ بھی میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اس کا جو ہم نے حل کیا، سب سے پہلے ہم نے آئی میک انجیکشن ایک لگایا، تو اس سے کچھ خاص اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن کافی حد تک ریکور ہو گیا، تقریباً 30 سے 40% تک اس سے ریکور ہوا۔ آئی میک انجیکشن لگانے کے بعد آپ دوسرا انجیکشن نہیں لگا سکتے، وہ ایک انجیکشن لگے گا تو 3 دن کے بعد دوسرا کوئی اور اس کے اوپر میڈیسن یوز کریں گے۔ تو آپ حتی الوسع کوشش کیجئے، چھوٹی موٹی مرض کے لیے اس کو انجیکشن یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی کوشش مت کیجئے۔ تو سرکاری ڈاکٹر کے پاس تو کبھی بھی آپ جانور کو مت لے کر جائیں، کیونکہ سرکاری ڈاکٹر صرف اپنے تعلق واسطے والے کو، جو اس کو جانتا ہوگا، جو سفارش کے ساتھ آیا ہوگا، ہمیشہ اس کی وہ فیور کرے گا، اس کو میڈیسن دے گا۔ آپ بغیر کسی تعلق کے کبھی جانور لے جا کر دیکھ لیں، یہ میرا تجربہ ہے ذاتی، میرے شہر کے اندر۔ جب سرکاری ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ایک گولی پیس کے پوڑی بنا کے دے دے گا، یہ اس کو دے دو اور جان چھوٹی۔ تو جانور آپ کا مرتا ہے تو مر جائے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ اس کا نہیں ہے، اس نے اپنی تنخواہ لینی ہوتی ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ دیسی علاج کیجئے۔ جانور آپ اپنے ہی انسانوں کی طرح یہ بھی ہوتے ہیں، جسم، جان، طاقت، سب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں ہی بالفرض موشن لگے ہیں تو ہم انجیکشن لگواتے ہیں 2-1، یا کوئی میڈیسن لیتے ہیں، تو وہ انجیکشن، موشن تو ہٹ جائیں گے لیکن ساتھ میں قبض ہو جائے گی، تو قبض زیادہ خطرناک ہے۔ تو جسم کی ایک بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے جب اس کو میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ اس کو ساتھ 3 بیماریاں اور لگتی ہیں۔ اسی طرح سیم ٹو سیم جانوروں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے، اس کو دیسی علاج کوشش کیجئے، زیادہ کیجئے۔ اچھا، اس کو جو جانور ہمارا جلدی مرض میں مبتلا تھا، اس کو ہم نے آئی میک انجیکشن لگایا، ایک لگایا، 3 دن بعد دوسرا لگایا، پھر اس سے 40% تک اس کا ریکور ہوا۔ تو اس کے بعد ہم نے سرسوں کا تیل لیا، اس کو گرم کیا، تو 1 پاؤ سرسوں کے تیل میں 1 چھٹانک گندک لی، ڈلی والی گندک لینی ہے، پاؤڈر نہیں لینا۔ زیادہ تر پنساریوں سے آپ کو پاؤڈر ملے گا، تو پیلے رنگ کی کرسٹل ٹائپ آر پار نظر آنے والی گندک ہوتی ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے، بہت مطلب کہ شائننگ میں ہوتی ہے، وہ آپ لیں 1 چھٹانک اس ابلتے ہوئے یا گرم
تیل کے اندر وہ پھینکیں، اس کو تھوڑی دیر ہلائیں 5 منٹ، تو وہ حل ہو جائے گی، اس کے اندر مکس ہو جائے گی، تو اس کو ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے بوتل میں ڈال کے رکھ لیں۔ تو بوتل کے ڈھکنے کو اتار کے اس کے اندر فوم ڈال کے آپ اس کے زخموں کے اوپر مختلف جگہ پر لگائیں۔ ہم نے بھی یہی کیا، اور الحمدللہ اب میں نیکسٹ آپ کو کل یا پرسوں تک دوبارہ اس چھترے کی ویڈیو بنا دوں گا۔ اس کے سارے زخم خشک ہو گئے، اب وہ اوپری زخم خشک ہو گئے، نیچے کھروں کے اوپر زخم تھے، سوزش تھی، دانے بنے ہوئے تھے، تو وہ جانور بڑی بیچارہ اذیت میں تھا، تو ہم نے اس کے اوپر بھی مطلب کہ وہ تیل لگایا۔ تو یہ انسانوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آپ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو خارش وغیرہ یہاں پہ جہاں پہ خشک خارش ہوتی ہے، بہت زیادہ خارش ہو، چاہے وہ پرانی ہو چاہے نئی ہو، تو وہ تیل لگا کر آپ 4 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ نہا لیں، نہا کے کپڑے دوسرے چینج کر لیں، تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ آپ کی خارش۔ تو اس جانور کے کھروں پر بھی ہم نے وہ تیل لگایا، آزمایا، تو وہ جانور الحمدللہ بہت بہتر ہے، بہت سارا بہتر ہے، 80% سے 90% تک وہ ریکور ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ بھی آزما سکتے ہیں اگر آپ کے جانور کو خارش ہے یا جسم کے اوپر کوئی دانے وغیرہ ہیں۔ تو جانور جو ہوتا ہے یہ گرمیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اس کو سردیوں میں ذرا کم ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے، گرمیوں کے اندر اس کو الرجیاں وغیرہ زیادہ نکلتی ہیں۔ تو سردی میں اس کو آپ نے صرف سردی سے بچانا، گرمیوں میں اس کو بیماری سے بچانا۔ بیماریاں زیادہ تر گرمیوں میں لگتی ہیں جانوروں کو، اور اس کی واک کروانی ضروری ہے، چاہے آپ نے فارمنگ کی ہے، گھر میں بکری باندھی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ آپ 100 بار کریں، لیکن اس کو صبح کے ٹائم ایک بار سیر کو ضرور لے کے جائیں، چاہے خالی سڑک کے اوپر لے جائیں، چاہے کسی جنگل میں لے جائیں، چاہے نہر کے کنارے جو درخت وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں سے کچھ درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر اس کو دیں آپ، تو اس کی واک ضروری ہے، تو اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ میں نے آپ کو اچھی باتیں ہی بتائی ہیں، اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کے جانور صحیح سلامت رکھے، آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔